بچہ تھا، میں نے دیکھا ایک مائی نماز پڑھ رہی تھی اور حالت قیام میں وہ ہیں، ایک بچھو ان کے پیروں میں ڈنک مار رہا ہے، بچھو ڈنک مارتا ہے، فرماتے ایک دو بار نہیں، میں گن رہا تھا، اس بچھو نے آپ کے پیروں میں 7 مرتبہ ڈنک مارا ہے، 7 مرتبہ۔ شاید بامبے والے نہ سمجھ سکے کہ بچھو کا ڈنک کیسا، ہم سوچ رہے ہوگے جیسے مچھر کاٹتا ہے ویسے بچھو بھی کاٹتا ہوگا۔ بچھو کا زہر اور بچھو کا ڈنک مچھر یا کھٹمل کی طرح نہیں ہوتا، بلکہ وقت پر علاج نہ کر لیا جائے تو انسان مارا جائے گا۔ اتنا سخت زہر ہوتا بچھو کا، جب بچھو ڈنک مارتا ہے تو اس کا زہر جسم میں ایسے پھیلتا ہے جیسے آگ کی چنگاری نسوں میں دوڑ رہی ہو، انسان تڑپتا ہے اگر جلدی علاج نہ کیا جائے تو۔ آپ فرماتے میں دیکھتا ہوں کبھی چہرے کو کبھی پیروں کو بچھو ڈنک مار رہا ہے، وہ آرام سے نماز پڑھ رہی، کوئی دکھ درد نہیں چہرے پر۔ فرماتے جب انہوں نے سلام پھیرا فارغ ہوئی تو میں نے ان سے سوال کیا، مائی جب تو حالت نماز میں تھی ایک بچھو تیرے پیر میں ڈنک مارتا جاتا تھا، کیا تجھے احساس نہ ہوا؟ کیا تجھے درد نہ ہوا؟ کیا تجھے تکلیف نہ ہوئی؟ تو جانتے بڑھیا نے کیا جواب دیا؟ جواب دیا، جنید سن، جس کی آنکھوں کے سامنے آخرت کی تکلیفیں ہوں اس کے لیے دنیا کی تکلیفیں کیا معنی رکھتی ہیں؟ اے جنید میں آخرت کی تکلیف کو دور کرنے میں لگی تھی، میرے پروردگار نے مجھ کو دنیا کی تکلیف سے محفوظ فرما لیا۔ آج ہم تکلیفوں میں مبتلا کیوں ہیں؟ پتہ چلا آج کے مسلمان نے آخرت کی تکالیف کو فراموش کر دیا۔ جب مسلمان آخرت کی تکلیف کو بھول گیا تو دنیا کی تکلیفوں نے اس کے گھر کا پتہ دیکھ لیا۔ آج یہی وجہ کہ پریشان ہوں، یہی وجہ ہے کہ تکلیف زدہ ہوں، یہی وجہ ہے کہ مہینے میں چند روپے نہیں ہزاروں کماتے ہو پھر بھی روتے نظر آتے ہو، روزی میں شکایت کرتے ہو بے برکتی کی۔ اے مسلمانوں سجدوں کے پابند ہو جاؤ، میرے پروردگار کا وعدہ حق ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ بندہ جو نماز پنجگانہ کا پابند ہوگا، اپنے بیوی بچوں کو نماز کی تاکید کرے گا، اللہ اس کو اس جگہ سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا، جہاں گمان بھی، اس کا ذہن بھی نہیں جائے گا کہاں سے آئی کہاں سے آئی، اللہ اس کو وہاں سے روزی دے گا۔ تم عمل کر کے تو دیکھو، دنیا پریشان ہے، ریسیشن آنے والا، ریسیشن آ گیا، دبئی ڈوب گیا، امریکہ تباہ ہو گیا، لوگ پریشان ہیں۔ اے مسلمانوں تمہیں ریسیشن سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں جو ہے روزی ریٹے یا منی کرائسس کو لے کر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے نبی کا وعدہ حق ہے، تم نماز کے پابند بن جاؤ، بیوی بچوں کو نمازی بنا دو، امریکہ لٹتا ہو لٹ جائے، اللہ غیب سے تمہاری روزی میں برکت عطا فرمائے گا۔ بتاؤ پابندی کرو گے انشاءاللہ؟ رمضان شریف کا مہینہ جاتا ہو جائے لیکن نمازوں کی پابندی نہیں چھوٹے گی، کہو انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ایک نوجوان رات کو اطمینان سے بستر پر سویا تھا، فجر کی نماز کا وقت قریب آیا، شیطان مردود سرہانے آ کر کھڑا ہو گیا، کبھی سر سہلاتا کبھی پیر دباتا، اور یہ سر سہلانا پیر دبانا اس کو نماز فجر سے غافل کرنے کے لیے تھا۔ یہی ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور جس کے نتیجے میں کیا ہوتا، ہم میں سے بہت سے ایسے جو 5 وقت پڑھنے کا دعویٰ کرتے، ان میں سے 80% لوگ فجر قضا کر دیتے، ظہر تو پڑھ لیتے، عصر پڑھ لیتے، مغرب پڑھ لیتے، عشاء پڑھ لیتے، لیکن فجر میں وہ غافل ہو جاتے۔ شیطان مردود نے وہی حربہ اپنایا جو ہم پر اپناتا، ہاتھ پیر دبائے، سر سہلایا کہ سلا دو اس کو، لیکن فرمایا گیا جیسے ہی فجر کی اذان ہونے شروع ہوئی نوجوان فوراً چادر ہٹاتا ہے، شیطان کو جھٹکتا ہے، اٹھ کر بیٹھ گیا بستر پر، گیا جا کر تازہ وضو کیا، کپڑے بدلے اور نماز فجر ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب نوجوان چلا شیطان تل ملا گیا، اتنی دیر سے میں ہاتھ پیر تیرا دباتا تھا، کیا تو مجھے تنخواہ دیتا ہے؟ کیا میں تیرا نوکر ہوں جو تیرے ہاتھ پیر دباتا تھا؟ میں نے تجھے غافل کرنا چاہا، تو نہیں مانا، میں بھی ایسے تجھے جانے نہیں دوں گا، بھی بتاتا ہوں۔ راستے میں اندھیرا تھا، اس اندھیرے میں شیطان مردود پیر پھیلا کے بیٹھ گیا۔ نوجوان گزرا، عام راستہ تھا، روز آتا جاتا تھا، راستے میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی۔ وہ نوجوان آیا، جب قریب اندھیرے میں نظر نہ آیا، ٹھوکر لگی، زمین پر گرا، ہاتھ
ہاتھ پیر گندے ہوئے, کپڑا بھی میلا کچیلا ہو گیا, اٹھا اپنے گھر کی طرف چلا. اب جب گھر کی طرف نکل پڑا, شیطان دل ہی دل میں خوش ہوا, دیکھا پہلے عزت سے سوتا رہتا تو یہ نوبت نہیں آتی, میں نے پیار محبت سے سلایا تو باز نہیں آیا, اب تجھے یہ بھگتنا پڑا. آخر جا تو رہا ہے نا واپس, گیا تو نماز سے غافل ہو کر. اب شیطان دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا. اچانک دیکھتا ہے وہ نوجوان گھر گیا, کپڑے بدلے, وضو کیا اور وضو کر کے دوبارہ مسجد کی طرف چل پڑا. اب شیطان اور تل ملایا, دوبارہ پھر وہیں پر گرایا, دوسری بار بھی گرا, اٹھا, گھر گیا, تیار ہوا, وضو کیا, پھر لوٹا. اب جب تیسری بار نوجوان آیا تو دیکھ کر حیران, جہاں 2 مرتبہ وہ گرا تھا اب وہیں پر اس کی خاطر کوئی ہاتھ میں چراغ لے کر کھڑا تھا, چراغ لے کر. اور یہ چراغ والا شخص کہہ رہا تھا, ذرا سنبھالنا, 2 بار گر چکے, دیکھو ابھی نہیں گرنا, دیکھنا ٹھوکر نہیں لگ جائے, ذرا سنبھلنا. نوجوان سنبھل کر قریب آیا. وہ شخص چراغ کی لو میں, روشنی میں راستہ دکھاتے دکھاتے اسے مسجد تک پہنچایا. نوجوان مسجد میں داخل ہو گیا, راستہ بتانے والا باہر کھڑا رہا. نوجوان نے آواز دی, آپ باہر کھڑے رہ کر کیا کرتے ہو, آپ بھی نماز پڑھ لو. وہ کہنے لگا نہیں آپ پڑھ لیں, میں یہیں آپ کا انتظار کرتا ہوں. نوجوان کہنے لگا آپ کیوں نہیں پڑھتی, اللہ نے ہر مومن پر فرض کیا, آپ بھی آؤ. وہ کہتا نہیں آپ پڑھو, میں یہیں انتظار کرتا ہوں. نوجوان نے کہا آپ کیوں نہیں آ رہے, کیا آپ مسلمان نہیں ہیں؟ تو چراغ دکھانے والا کہتا تو نے صحیح سوال کیا, سن نہ میں مسلمان ہوں نہ میں کوئی انسان ہوں, بلکہ میں تو شیطان ہوں, میں تو ابلیس سے لعین ہوں. نوجوان نے سنا, آنکھیں پکی رہ گئی. نوجوان کہنے لگا مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے, تو شیطان, تیرا کام لوگوں کو نمازوں سے غافل کرنا, تیرا کام لوگوں کو مسجدوں سے دور کرنا, لیکن پہلی بار دیکھتا ہوں تو مجھے مسجد تک لے آیا, تو نے میرے راستے ہموار کیے, بات کیا؟ اب یہاں ایک بات معلوم پڑی, غور سے سننا سنیو. یہاں پتا چلا کبھی کبھی شیطان بھی نماز کے لیے بلاتا ہے, کبھی کبھی شیطان بھی کہتا چلو ظہر پڑھ کے آتے ہیں, چلو عصر پڑھ کے آتے ہیں. کبھی شیطان نماز کے نام پر بلاتا, کبھی شیطان اللہ اس کے رسول کے نام پر بلاتا, کبھی شیطان دین کی چلت فرت کے نام پر بلاتا, کبھی شیطان جماعت کے نام پر بلاتا. تو شیطان بھی نیکیوں کے نام پر بلاتا ہے, لیکن یقین جانو اگر شیطان بلا رہا ہے تو اس میں آپ کا فائدہ بظاہر نظر آتا ہے, لیکن اس سے کئی گنا زیادہ شیطان مردود کا اس میں چھپا ہوگا. نماز کے لیے بلائے گا, ولیوں کا غدار بنائے گا, نماز کے لیے بلائے گا اور ولیوں کا گستاخ بنائے گا, آپ کو لے جائے گا چلت فرت اللہ اس کے رسول کے نام پر اور مدینے سے دور کر دے گا. تو شیطان بلائے گا تو اپنا کام کرے گا, اپنا حربہ اپنائے گا. اب اس نوجوان نے کہا تو نے مجھے نماز کے لیے بلایا, حیرت ہوتی ہے, تیرا کام تو غافل کرنا, تو نے یہ کیوں کیا؟ تو شیطان کہنے لگا جو میرا کام ہے, پہلے میں نے 3 بار وہی کیا, ہاتھ پیر دبائے, تجھے سلایا تو نہیں مانا, راستے میں گرایا تو نہیں مانا, دوبارہ گرایا تو نہیں مانا, اب تیسری بار میں نے تجھے راستہ کیوں بتایا جانتا ہے؟ سن لے وجہ کیا ہے. جب پہلی بار تو گرا, گھر گیا, تیار ہو کر دوبارہ آیا, میں سمجھا تو گیا سو جائے گا, لیکن تو باز نہ آیا, تو پھر نکلا. اللہ کو تیرا عمل اتنا پسند آیا, اتنا پسند آیا کہ اللہ نے فوراً تیری مغفرت فرما دی. اب تیری مغفرت ہو گئی, میں تل ملا اٹھا. کہا تو نماز سے روک رہا تھا, اس کو جنت بھی مل گئی. کہتا غصے میں نے تجھے دوبارہ اور زور سے گرایا, جب دوبارہ میں نے تجھے گرایا تو گھر گیا, تیار ہو کر دوبارہ آیا, اللہ کو تیرا عمل اتنا پسند آیا, اتنا پسند آیا, اللہ نے فوراً تیرے ماں باپ کی مغفرت فرما دی. اب میں گھبرا گیا, اب میں ڈر گیا کہ کہیں تیسری بار تو خود بخود نہ گر پڑے. اگر تیسری بار خود بخود تو گر گیا, پھر تیار ہو کر آ گیا, تو کہیں تیری وجہ سے اللہ ساری بستی والوں کی مغفرت نہ کر دے. اس لیے میں نے تجھ کو گرانے میں نقصان سمجھا, مسجد تک پہنچانے میں فائدہ سمجھا, فائدہ سمجھا. کیا پتا چلا؟ اے سنیو, اس شکایت سے پتا چلا جو بندہ شیطان مردود کے سامنے کمر کس کے اتر جاتا ہے, اس کے مقابلے میں ڈٹ جاتا ہے, شیطان بھی اس کے سامنے سر خم کر دیتا ہے, ہتھیار ڈال دیتا ہے, اس کا لوہا مان لیتا ہے. تو رمضان شریف جانے کے بعد شیطان مردود پوری طاقت کے ساتھ ہم پر ٹوٹے گا, اور ہمیں بھی اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے, اور ہمیں وہ سب کچھ اگلے 11 مہینوں تک کرنا ہے جو ہم رمضان شریف میں کرتے چلے آئے گا انشاءاللہ. نمازوں کی
کی پابندی، تلاوت قرآن مقدس کی پابندی، مسجدوں میں آنے جانے کی پابندی، اسی کے ساتھ ٹوپی پہننے کی پابندی، گالی گلوچ سے بچنے کی پابندی، ناچ گانوں فلموں سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی پابندی. یعنی جو کچھ رمضان شریف میں کیا اگلے 11 مہینے کرو گے انشاءاللہ. میں روزہ رکھنے نہیں کہہ رہا، میں ہر رات تراویح پڑھنے نہیں کہہ رہا، میں زکوٰۃ صدقہ فطرہ دینے نہیں کہہ رہا، بلکہ عبادتوں کی یہ عبادتیں جو گنائی ان کی بات کرتا ہوں. اللہ اپنے حبیب پاک کے صدق و فعل ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اللہ رب العزت نے جو کچھ توفیق دی اپنے شعور کے مطابق کچھ معروضات پیش کیے. حالانکہ باتیں بہت ساری ہیں، ابھی دل میرا نہ بھرا نہ آپ کا بھرا ہوگا، لیکن مجبوریاں اس سے جانا ہوگا. پھر کبھی زندگی نے وفا کی انشاءاللہ ملاقات ہوئی، مزید باتیں آپ سماعت فرمائیں گے. ویسے الحمدللہ آپ کے اسی جگہ پر ہر اتوار کو بعد نماز ظہر سنی دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے. گزارش ہے آپ ہر اتوار کو بعد نماز ظہر ہونے والے اس ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں. اور یہ صرف رمضان شریف میں نہیں ہوتا بلکہ پورے سال بھر ہوتا ہے. آئیں گے انشاءاللہ. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، کبھی کوئی ساتھی جو ہے سائنس سے آتا ہے، کبھی کوئی کرلا سے آتا ہے، کبھی کوئی اور باہر سے. میری گزارش ہے دور دراز سے سکھانے والے آ جاتے ہیں، سیکھنے والے نہیں ہوتے. تو ہر اتوار کو آپ ظہر کی نماز یہاں جماعت کے ساتھ پڑھیں اور ہفتہ وار اجتماع میں شامل ہونے کی کوشش کریں. اسی کے ساتھ ہر سنیچر کو سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد پر سنی دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے. میری گزارش آپ سے، آپ سنیچر کو مرکز اسماعیل حبیب مسجد پر بھی ضرور شرکت کرنے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت ہم سب کو دین کے علم کی طلب میں اپنے گھروں سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ صلاۃ و سلام پڑھیں گے اور میں اجازت چاہوں گا.